प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। ये सीज़न 2 का पहला एपिसोड है और मैं आप सबको इसमें स्वागत करता हूँ, वेलकम बोलता हूँ। आइए खुदा के कलाम में से देखते हैं आज खुदा ने आपके और मेरे लिए क्या पैगाम रखा है। मेरे साथ निकालें बुक ऑफ डैनियल, उसका 4 बाब और उसकी 14वीं 15वीं आयत। दानियाल की किताब, उसका 4 बाब 14वीं और 15वीं आयत मेरे सामने है, मैं पढ़ देता हूँ आपके लिए। उसने बुलंद आवाज से पुकार कर यूं कहा कि दरख्त को काटो, उसकी शाखें तराशो, उसके पत्ते झाड़ो और उसका फल बिखेर दो। चरिंदे उसके नीचे से चले जाएं और परिंदे उसकी शाखों पर से उड़ जाएं, लेकिन उसकी जड़ों का कुंदा जमीन में बाकी रहने दो। प्रेज द लॉर्ड। खुदावंद के कलाम में ये एक पैसेज है। मैं इसके कॉन्टेक्स्ट में नहीं आपसे बात कर रहा, क्योंकि अक्सर बाज़ लोग ये बोलते हैं कि जी कॉन्टेक्स्ट बड़ा इम्पोर्टेंट है। मैं कॉन्टेक्स्ट में बात नहीं कर रहा। खुदा अपने कलाम में कई तरीक़ों से बात करता है और जिस तरीके से खुदा आज मेरे से बात कर रहा है, मैं आपके सामने उसको शेयर करना चाहता हूँ। आप में से हो सकता है बहुतों के लिए ये खुदा का पैगाम हो। तो बाइबल में लिखा हुआ है कि एक दरख्त है जिसके बारे में हुक्म हुआ है कि इस दरख्त को काट दो और इसकी शाखों को काट दो और इसके फलों को, फूलों को झाड़ दो और इस पे जो परिंदे बैठे हैं वो सब उड़ जाएंगे। इसके नीचे जो जानवर थे जो खाते थे इसके पत्ते या फल, वो उड़ जाएंगे। शायद इंसान भी इसकी साये में बैठते हों, वो भी उधर से उड़ जाएंगे। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो बाइबल में लिखी हुई है कि उसमें लिखा है उसका स्टंप कहते हैं कि उसका तना जड़ के साथ ज़मीन में लगा रहने दो। ये मेरे साथ स्क्रीन पे इसकी तस्वीर नज़र आ रही है, आपको समझ में आ जाएगा कि खुदा का कलाम क्या बोल रहा है कि सब कुछ काट दो, सिर्फ स्टंप रहने दो। तो आज मैं इसी सिलसिले में आपसे बात करना चाहता हूँ। खुदा का कलाम बड़ा गहरा और बहुत ही भेद के अंदर छुपा हुआ है। जब हम इसमें घुसते हैं तो बहुत सारे भेद खुदा अपने लोगों के लिए खोलता है। मैं आज आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि खुदा एक हरे भरे दरख्त की बात कर रहा है। एक हरा भरा दरख्त खुदा की कुदरत को जाहिर करता है। एक हरा भरा दरख्त जो लदा हुआ होता है, घना होता है, फल फूल सब कुछ लगे होते हैं, वो खुदा की कुदरत को और खुदा के उस सारे खूबसूरत निज़ाम को जाहिर करता है। जब आप एक हरे भरे दरख्त को देखते हैं और एक बिल्कुल उजड़े हुए दरख्त को देखते हैं जिसमें कोई पत्ते नहीं होते, आपको साफ फर्क नज़र आ जाता है। तो यहाँ पे एक हरे भरे दरख्त की बात हो रही है जिसकी शाखें लदी हुई हैं, जिसमें जो घना दरख्त है, जिस पे परिंदे भी बसेरा कर रहे हैं, जिसके नीचे शायद इंसान भी आके लेटते हों, जानवर उसके नीचे से अपनी खुराक तलाश करते हैं। एक दिन अचानक खुदा की तरफ से हुक्म सादिर हुआ कि इस दरख्त को काट दो, इसकी शाखें भी काट दो, इसके पत्ते भी झाड़ दो, इसके फल फ्रूट फूल जो कुछ भी है इसमें सब गिरा दो। इसके ऊपर जितने भी घोंसले परिंदों ने बनाया वो सब जो है ज़ाहिर टूट जाएंगे, परिंदे उड़ जाएंगे। उसके नीचे जो जानवर कभी बैठते थे, इंसान कभी आते थे, तो ये सब वहाँ से ख़त्म हो जाएंगे। और बाइबल क्या बोल रही है कि सिर्फ उसका तने का कुछ हिस्सा जड़ के साथ ज़मीन में रहने दो। आज मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये हरा भरा दरख्त खुदा मुझे और आपको बोल रहा है। मैं और आप ये दरख्त हैं। हमारी ज़िंदगी में खुदा हमें चाहता है कि हम हरे भरे रहें, हम लदे हुए रहें, फ्रूट के साथ, फलों के साथ हम लदे रहें, हमारी डालें झुकी रहें। हमारे हर एरिया पे खुदा एक हरा भरा दरख्त, एक बड़ी अच्छी खूबसूरत ब्लेस्ड आपकी लाइफ को जाहिर करता है कि आपकी ज़िंदगी बड़ी बाबरकत ज़िंदगी है। हर तरफ से आप हरे भरे हैं, हर तरफ से आप लहरा रहे हैं। खुदा मेरे और आपको क्या बोल रहा है कि वो हर इंसान के लिए चाहता है कि वो हर इंसान इस दरख्त की मानंद हो। लेकिन ज़िंदगी इस तरह नहीं होती है। ज़िंदगी में कभी बुरा टाइम भी आता है, कभी अच्छा टाइम भी आता है। तो
ہر ایک انسان کی زندگی میں ایسا ٹائم آتا ہے جب وہ اپنے آپ کو فیل کرتا ہے کہ وہ اس درخت کے مانند ہے، ہرا بھرا۔ وہ جب اپنے چاروں طرف دیکھتا ہے اسے لگتا ہے کہ میرے پاس پاورز ہیں، میرے پاس آسائشیں ہیں، میرے پاس کانٹیکٹس ہیں، میرے پاس روپے پیسے ہیں، میرے پاس ہر ایک چیز ہے۔ جو چیز زندگی کی چاہیے وہ اس شخص کے پاس ہوتی ہے۔ ایون وہ خود تو بلیسنگ ہوتا ہے، پھر ایک ٹائم اس کی زندگی میں آتا ہے کہ وہ دوسروں کے لیے بلیسنگ بن جاتا ہے۔ وہ اس طرح سے کہ بائبل بتاتی ہے وہ درخت پہ پرندے آتے تھے، اپنا گھونسلہ بناتے تھے۔ تو ہماری زندگی میں بعض دفعہ ایسا ٹائم آتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو دیکھنے کے بعد پھر ہم لوگوں کو بلیس کرنا شروع کرتے ہیں، لوگوں کی مدد کرنا شروع کرتے ہیں۔ لوگ ہم سے فائدے حاصل کر رہے ہوتے ہیں، ہم ان کو سرو کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر بائبل میں لکھا ہے کہ جانور بھی آ کے وہ اس کا جو پھل ہوتا تھا وہ کھاتے تھے۔ انسان شاید ہو سکتا ہے اس درخت کے نیچے آ کے سستاتے ہوں۔ ہم اپنی زندگی کو دیکھیں، ہو سکتا ہے ایک ٹائم پہ ایسی ہی زندگی ہو جب ہمارے یہاں لوگ آ کے رہتے ہوں، ہمارے یہاں لوگ آ کے اسٹے کرتے ہوں، ہمارے یہاں ہم ہر طرح سے ایک اس ہرے بھرے درخت کی طرح بلیسنگ کی طرح تھے۔ پھر حکم صادر ہوتا ہے کہ اس درخت کو کاٹ دو۔ اور ایسا ہی آلموسٹ ہر ایک کے ساتھ کبھی ہوتا ہے کہ اچانک سے ہماری وہ جو اسٹیٹس ہوتا ہے، جو ہمارا وہ ٹائم ہوتا ہے، اچانک سے ایک دم سے وہ ختم ہو جاتا ہے۔ جس جاب پہ ہم بہت اکڑ رہے ہوتے ہیں وہ جاب اچانک سے ختم ہو جاتی ہے۔ جس بزنس پہ ہم بڑے عرصے سے تکیہ کر کے بیٹھے ہوتے ہیں وہ بزنس سیکنڈوں میں ایک دم سے لاس میں بدل جاتا ہے۔ وہ باپ جس کی تنخواہ کی طرف ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ ایک دم سے اس کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اور وہ اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ یا وہ ہسبینڈ جس کی طرف سارا گھرانہ دیکھ رہا ہوتا ہے اس کی جاب ختم ہو جاتی ہے۔ ایک دم سے ہماری زندگی میں سیم ایسے ہی ہوتا ہے جیسا اس درخت کے ساتھ ہوا ہے۔ ایک ایک کر کے ہر ایک چیز اس کے ہاتھ سے نکل گئی۔ اب درخت کو اگر آپ دیکھیں تو درخت کے پاس کوئی ہوپ نہیں ہے، اس کے پاس پھول نہیں ہے، اس کے پاس شاخیں نہیں ہیں، اس کے پاس پھل نہیں ہیں، اس کے پاس پتے نہیں ہیں۔ وہ کسی بھی طور پہ اگر وہ اپنے آپ کو دیکھے تو اسے کوئی ہوپ نظر نہیں آتی۔ بالکل اسی طرح ہماری زندگی میں بھی ہوتا ہے کہ جب ہم آہستہ آہستہ چیزیں لوز کرنے لگتے ہیں، ایک ایک کر کے چیزیں ہمارے ہاتھ سے نکل رہی ہوتی ہیں، تو ہماری امید آہستہ آہستہ ختم ہونے لگ جاتی ہے۔ ہمیں فیل ہونے لگتا ہے اب شاید برا ٹائم شروع ہو گیا ہے، اب شاید میرے پاس اب کچھ جینے کے لیے بچے گا نہیں۔ اگر آپ اس درخت کی حالت دیکھیں تو درخت کے پاس کچھ نہیں ہے جینے کے لیے، کچھ بھی نہیں ہے، سب کچھ لٹ پٹ چکا ہے اس کا۔ ایسے ہی ہماری زندگی میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک کے ساتھ ایسا ٹائم آتا ہے کہ ہم بہت دفعہ زندگی میں سب کچھ لٹ جاتا ہے، ہمارا کوئی ہوپ نہیں رہتی ہے۔ لیکن آج خدا کا کلام آپ سے بات کر رہا ہے، اور خدا کا کلام کیا بول رہا ہے کہ خدا کہاں تھا اس ٹائم پہ جب یہ درخت ہرا بھرا تھا؟ خدا اپنے تخت پہ بیٹھا تھا۔ جب یہ درخت پھل لا رہا تھا، اس پہ پرندے بیٹھے تھے، جب اس کے نیچے جانور آتے تھے، انسان آتے تھے، خدا کہاں تھا؟ خدا اپنے تخت پہ بیٹھا ہوا تھا۔ پھر ایک دم سے انٹری ہوتی ہے اس اپوزیشن کی، اس ایک طرح کا آپ سمجھ لیں شیطان ان کی زندگی میں آتا ہے، اور وہ درخت کے اوپر حکم صادر ہوتا ہے کہ اس درخت کو کاٹ ڈالو۔ خدا کہاں تھا؟ خدا تخت پہ بیٹھا تھا۔ جب اس کی شاخیں کٹ رہی تھیں، سب چیزیں کٹ رہی تھیں، پھل جھاڑ رہے تھے، خدا کہاں تھا؟ خدا اپنے تخت پہ بیٹھا ہوا تھا۔ اور جب اس کا تنا بھی کاٹ دیا اور صرف اسٹمپ رہ گئی، جب وہ چھوٹا سا پیس جو زمین سے جڑوں کے ساتھ لگا ہوا تھا، تنے کا پیس وہ رہ گیا، تب خدا کہاں تھا؟ خدا تب بھی تخت پہ بیٹھا تھا۔ ہماری زندگی میں جب پرابلم آتی ہیں ہم اکثر بلیم خدا کو کر دیتے ہیں، ہم خدا سے ناراض ہو جاتے ہیں، ہم خدا سے شکایت کرتے ہیں کہ خداوند تو کہاں ہے؟ کیوں نہیں دیکھ رہا کہ ایک ایک کر کے سب چیزیں ہاتھ سے نکل رہی ہیں؟ ہم جیسے تھے ہرے بھرے ہم ویسے نہیں رہے، اب آہستہ آہستہ ہر چیز ختم ہوتی جا رہی ہے، خدا ہماری طرف دیکھ نہیں رہا، خدا ہماری طرف توجہ نہیں دے رہا، خدا
کہاں ہے, کیوں نہیں ہمیں اس سچویشن میں دیکھ رہا. میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں, خدا اپنے تخت پہ اطمینان سے بیٹھا ہے. جب آپ کی زندگی ہری بھری تھی تب بھی خدا تخت پہ بیٹھا تھا. جب آپ کی زندگی میں ایک کے بعد ایک چیزیں ہاتھ سے نکلنے لگیں تب بھی خدا اپنے تخت پہ بیٹھا ہوا ہے. کوئی نہیں ہے جو اس کو اس کے تخت سے اتار سکے. ہی از ان سپریم کنٹرول. خدا 100% کنٹرول میں ہے. جب اس درخت کے تنے کو کاٹ دیا گیا تب بھی خدا کنٹرول میں ہے. آج خدا آپ سے کیا بات کر رہا ہے, میں اس حوالے سے آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں. خدا بول رہا ہے کہ جب چیزیں جاتی ہیں ایک ایک کر کے, ہم کمپلین کرنا شروع کر دیتے ہیں. خداوند اچھی جاب چلی گئی, خداوند اچھی اولاد تھی چلی گئی, خداوند میرا کاروبار چلا گیا, خداوند میرا گھر بک گیا, خداوند یہ ہو گیا, خداوند وہ ہو گیا. ہم کمپلین کرنے لگتے ہیں اور جو بچ جاتا ہے ہمارے پاس ہم اس کی طرف کوئی دھیان نہیں دیتے, بلکہ ہم اس بچے ہوئے کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ کس حال میں آ گئے. ہو سکتا ہے آپ بڑے گھر میں رہتے ہیں اور چھوٹے گھر میں آ گئے اور آپ اس پہ کمپلین کر رہے ہیں کہ میری یہ حالت ہو گئی ہے. خدا آج آپ سب کو کیا بول رہا ہے کہ میں وہ خدا ہوں جو تخت پہ بیٹھا ہوا ہوں ہر سرکمٹنسز میں. جب آپ ہرے بھرے تھے تب بھی میں ہی تھا تخت پہ بیٹھا ہوا. جب یہ سب چیزیں ایک ایک کر کے نکل گئی تب بھی میں ہی ہوں. اور آج خدا مجھے اور آپ کو نیا پیغام کیا دے رہا ہے کہ یہ مت دیکھو کہ کیا کیا کھو چکے ہو, یہ دیکھو کہ کیا کچھ اب بچا ہوا ہے میرے پاس. ہماری زندگی میں جب پرابلم آتی ہے ہم وہ ساری چیزیں بہت اچھے سے یاد کرتے ہیں جو ہمارے ہاتھ سے نکل گئی ہیں. جو ہمارے پاس بچ جاتا ہے ہم اس کو کوئی اہمیت نہیں دیتے. لیکن آج خدا کیا بول رہا ہے کہ میں خدا تخت پہ بیٹھا ہوا خدا ہوں, اور میں اس جو بچا ہوا پیس ہے جسے سٹمپ کہتے ہیں, میں اس کا بھی خدا ہوں. اگر یہ پیس جڑ کے ساتھ لگا رہے گا تو, اور تم اس پہ امید نہیں رکھ رہے ہو کہ اس میں اب کچھ نہیں بچا, لیکن میں بتا رہا ہوں کہ میں وہ خدا ہوں کہ اس میں سے دوبارہ سے ایک نیا درخت نکال سکتا ہوں. تو اب ہمیں فوکس چینج کرنے کی ضرورت ہے. آپ نے زندگی میں بہت کچھ کھویا ہے, اس کو نہ دیکھیں. آپ زندگی میں اب دیکھنا شروع کریں کہ میرے پاس بچا کیا ہے, کیونکہ جو بچا ہے میرا خدا اس کا بھی خدا ہے جو بچا ہوا ہے. ہاللیلویا. دیکھیں نوح کے ٹائم میں خدا نے ساری دنیا تباہ کر دی. بچے کتنے؟ 8 لوگ. 8 لوگ صرف بچے, 8 جانے. خدا کیا بول رہا ہے؟ جو کھویا ہے, چیزیں گئی ہیں اس کی طرف نہیں دیکھو, جو بچا ہوا ہے اس کی طرف دیکھو, کیونکہ میں بچے ہوئے کا خدا ہوں. I am the God of leftover. میں اس بچے ہوئے کا خدا ہوں, اور اس میں سے میں دوبارہ سے وہ سب نکال سکتا ہوں جو پہلے نہیں تھا. آج 8 لوگوں میں سے خدا نے 8 بلین لوگوں کو اس دنیا پہ کھڑا کر لیا ہے. یہ میرا خدا ہے. ہماری زندگی میں جو کھویا جاتا ہے اس کی طرف دیکھنا بند کریں, جو رہ جاتا ہے اب اس کی طرف دیکھنا شروع کریں. آپ دیکھیے گا خدا کبھی شیطان کو الاؤ نہیں کرے گا کہ آپ سے سب لے جائے. وہ کچھ نہ کچھ ضرور روک لے گا, کیونکہ جو رک جائے گا اس پہ خدا اپنی قدرت دکھائے گا. کبھی بھی آپ دیکھ لیجئے گا, ہم اکثر بولتے ہیں سب کچھ ختم ہو گیا. نہیں, سب کچھ ختم ہوا, کچھ نہ کچھ رہنے دے گا خدا, اور جو رہ جائے گا اس پہ خدا کام کرے گا. ایک عورت تھی الیشا کے ٹائم پہ, ایک عورت تھی, اس کا ہسبینڈ مر گیا اور اس کے اوپر کافی قرض چڑھ گیا. اور جب قرض چڑھ گیا اس پہ تو قرض مانگنے والے آئے, جب نہیں قرض اتار سکے تو اس کے بچوں کو لے گئے, وہ 2 بچوں کو لے گئے. تو وہ الیشا کے پاس آئی. الیشا نے پوچھا تیرے پاس کیا ہے؟ اس نے بولا میرے پاس کچھ نہیں ہے. الیشا نے بولا نہیں, ہمارا خدا ایسا خدا نہیں ہے کہ وہ سب کچھ شیطان کو لے جانے دے, کچھ نہ کچھ تیرے پاس ضرور ہوگا. اس نے بولا ہاں میرے پاس کچھ تیل ایک بوتل میں پڑا ہوا ہے. اس نے بولا ہمارا خدا بچے ہوئے کا خدا ہے, ہمارا خدا لیفٹ اوور کا خدا ہے. اب جو تیرے پاس بچ گیا ہے تو اس پہ خدا کی قدرت دیکھنا. اور پھر الیشا نے اس کو انسٹرکشن دی کس طرح سے کرنا ہے. اڑوس پڑوس سے اس نے سارے برتن لیے, بڑے بڑے ڈیگچے لیے, اور وہ جو بچا ہوا تھا اس کو انڈیلنا شروع کیا. اور جب انڈیلنا شروع کیا تو سارے برتن بھر گئے, اور اس نے ان کو بیچ کے اپنا سارا قرض چکایا, اپنے بچوں کو چھڑایا. آج میں آپ سے کیا بولنا چاہتا ہوں
प्लीज, मैं जानता हूं आपका पेन जो है वो रियल है, लेकिन जो लेफ्ट ओवर है वो पावरफुल है। जो कुछ गया है मैं मानता हूं कि वो ठीक है, उसमें सच्चाई है। वाकई आपने लूज किया है, सब कुछ खो दिया है, नहीं, कुछ ना कुछ बचा है। आज उसकी तरफ देखें, जो बचा हुआ है खुदा उसमें कुदरत जाहिर करेगा, और जो कुछ गया है उससे डबल, उससे 10 गुना करके आपको वापस करेगा। हालेलुया। मैं अय्यूब की मिसाल आपको देना चाहता हूँ। अय्यूब के बच्चों के चौगिर्द, उसके कारोबार के चौगिर्द, उसके सारे माल मता के चौगिर्द खुदा ने एक हिसार बनाया हुआ था, बिल्कुल हरे भरे दरख्त की तरह था। एक टाइम आया, वो दरख्त पे खुदा की तरफ से हुक्म हुआ, काट डालो। शैतान ने एक एक करके सब चीजें काट दी, और अय्यूब अकेला ऐसा रह गया जैसे तना जड़ के साथ छोटा सा पीस रह जाता है। उसकी बीवी ने एक टाइम पे बोला, तो खुदा को कर्ज कर और मर जा। लेकिन अय्यूब के बाबत पता है क्या लिखा हुआ है? अय्यूब ने बोला, जब तक मेरे सांसों में सांस है, मैं खुदा के खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगा। आपको पता है क्या बचा था अय्यूब के पास? अय्यूब के पास एक ईमान बचा हुआ था। सब कुछ खो चुका था, और खुदा ने क्या बोला कि मैं खुदा लेफ्ट ओवर का हूं। अगर तुम्हारे पास ईमान बचा है, मैं इस ईमान में से तुम्हें वो सब कुछ वापस करूंगा जो तुमने खोया है। बाइबल बताती है उसके 7 बेटे थे, 3 बेटियां थी, खुदा ने दोबारा उसे वो बच्चे दिए। अब अय्यूब के पास कितने बच्चे हो गए? 20 बच्चे, 10 जमीन पे और 10 आसमानों पे। अय्यूब को खुदा ने नई बीवी नहीं दी, उसी बीवी से खुदा ने 10 बच्चे और दिए। बाइबल बताती है अय्यूब की जिंदगी 140 या 145 साल वो जिया है। 4 पुश्तें उसने अपनी देखी हैं। क्यों? क्योंकि उसके पास कुछ बच गया था, और जो कुछ बच गया था उस पर खुदा ने उसको ब्लेस करना शुरू किया। आज मैं आपसे पूछ रहा हूं, मानता हूं कि आपके साथ जो कुछ हुआ है बुरा हुआ है, जो कुछ आपका गया है वाकई अफसोस की बात है, लेकिन कोई उम्मीद बाकी है, कुछ उम्मीद बची है, कुछ ईमान बचा है, कुछ होप बची है आपको, कुछ आपको थोड़ा अंदर कुछ है ऐसा जिसके सबब से आप सिर्फ ये देखें कि हाँ ये बच गया है, बस उसको खुदा के सामने लेके आए और खुदा को बोलें, खुदाबंद ये बचा है मेरे पास, और खुदा तू अपनी कुदरत को डाल। हालेलुया। यीशु मसीह को की एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूँ। सलीब पे जाने से पहले क्या कुछ हुआ, कितना मारा कूटा गया, कितना खून बहा, कितनी कर्बनाक उसकी सलीब पे मौत हुई, सब आपके सामने। उसको कब्र में उतार दिया गया, सब आपके सामने। किस तरह से हुआ, उस टाइम पे देखने वाले, पढ़ने वाले शायद ये समझते थे शैतान जीत गया, सब कुछ खत्म हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, और शैतान भी शायद आसमानों पे जश्न मना रहा हो कहीं पे। लेकिन वो एक चीज भूल गया था, उसने सब चीजें तो कर ली, लेकिन बॉडी उसने कब्र में छोड़ दी। यीशु की बॉडी कब्र में पड़ी रही है। बाइबल में जब भी कोई मुर्दा जिंदा हुआ है, कोई नबी पैगंबर गया है और उसने मुर्दे को आवाज दी है और मुर्दे को पुकारा है, जिंदा हो जा और खुदा की कुदरत से जिंदा हो जा और जिंदगी तेरे में वापस आ जाए, लोग, खुदा के लोग बोलते थे और जिंदगी आ जाती थी। लेकिन यीशु के साथ ऐसा नहीं हुआ। यीशु की कब्र पे जाके किसी ने नहीं पुकारा कि यीशु बाहर निकल, जिंदा हो जा, ऐसा कहीं नहीं हुआ। क्या हुआ, जो बॉडी उसने छोड़ दी थी कब्र में, तीसरे दिन बाइबल बताती है एक नई पावर, जिसे रेजरेक्शन पावर कहते हैं, वो रेजरेक्शन पावर खुद यीशु मसीह के जिस्म में गई है, और वो अपने आप वो बॉडी सांस लेने लगी, हिलने लगी, हील होने लगी, और वो बॉडी अपने आप उठ बैठी। क्यों? क्योंकि शैतान ने बस एक मिस्टेक क्या करी, बॉडी छोड़ दी। उसने कहा केस खत्म, स्टोरी फिनिश, अब चैप्टर फिनिश यीशु का, अब कुछ नहीं रह गया। लेकिन जो बच गया था
خدا نے اس پہ کام کرنا شروع کیا اور وہی یسوع مردوں میں سے جی اٹھا اور اس نے ہی شیطان کے سر کو کچلا، اس نے ہی ہمارے لیے ہمیشہ کی زندگی کا دروازہ کھولا، اس نے ہمارے لیے نجات کا سارا انتظام کیا۔ یہ ساری چیزیں اسی طرح ہوئی ہیں اور میں آج آپ کو بھی بولنا چاہتا ہوں۔ بہت ساری مثالیں ہیں میرے پاس۔ گڈیون کی مثالیں دیکھ لیں، 32,000 اس کے پاس فوجیں تھی، آگے جو اس کے سامنے مقابلہ کرنے والے تھے ان کے پاس شاید 1.5 لاکھ کے فوجی تھے۔ اس نے بولا خداوند میں کیا کروں؟ اس نے بولا نہیں، تیرے پاس زیادہ لوگ ہیں۔ اس نے بولا میرے پاس 32,000 ہیں، سامنے 1.5 لاکھ کی فوج ہے۔ اس نے بولا نہیں، تو ایسا کر، ان سے پوچھ کہ کتنے لوگ ڈر رہے ہیں جنگ لڑتے ہوئے۔ اس نے بولا بھائی کتنے لوگ ڈر رہے ہیں؟ 22,000 لوگ چلے گئے ایک ہی شاٹ میں۔ اب بچے کتنے؟ 32 میں سے 22 چلے گئے تو 10,000 بچے۔ خدا نے بولا یہ بھی زیادہ ہے، تو ان کو بول فلاں جگہ دریا پہ جائیں اور پانی پئیں، اور اس کے بعد ایک طریقے سے جو پانی پی رہا ہے اس کو ایک طرف کر، دوسرے طریقے سے جو پانی پی رہا ہے اس کو اس طرف دوسری طرف کر۔ جو ایک طریقے سے پی رہے تھے، جو خدا نے ریجیکٹ کیے، وہ جب گئے تو وہ 9,700 چلے گئے۔ اب گڈیون کے پاس، جداؤن کے پاس صرف 300 بچے۔ خدا نے بولا جو بچے ہیں اب تو یہ دیکھ، یہ جو بچا ہے یہ کیا کام کرے گا۔ وہ 300 کی فوج لے کے 1.5 لاکھ کی فوجیوں کو انہوں نے ہرایا۔ میرا خدا لیفٹ اوور کا خدا ہے، میرا خدا بچے ہوئے کا خدا ہے۔ آج ہمت نہیں ہارے، مت دیکھیں کیا کیا چلا گیا۔ ہو سکتا ہے آپ کا شوہر چلا گیا، ہو سکتا ہے آپ کا فادر چلے گا، ہو سکتا ہے آپ کا جیون ساتھی چلا گیا، لیکن کچھ نہ کچھ تو چھوڑ کے گیا ہے، کچھ نہ کچھ تو بچا ہے جو ابھی تک شیطان نے لیا نہیں ہے۔ جو بچا ہے اس کی طرف دیکھیں اور خدا کی قدرت کو اس پہ مانگیں۔ آئیے اپنی آنکھوں کو بند کریں، دعا کرتے ہیں۔ خداوند آسمانی باپ، یسوع کے نام سے ہم خداوند شکر گزار ہیں اس ریولیشن کے لیے، اس مکاشفے کے لیے جو خداوند ان 2 آیتوں میں آپ نے اپنے لوگوں کے لیے کھولا ہے۔ خداوند واقعی یہ سچ ہے کہ جب ہم لوز کرنے لگتے ہیں، جب ہم کھونے لگتے ہیں، تو جو کھوتے جاتے ہیں ہم صرف اسی کو دیکھ رہے ہیں، یہ بھی چلا گیا، وہ بھی چلا گیا، لیکن ہم یہ کبھی بھی نہیں دیکھتے کہ کیا بچ گیا ہمارے پاس۔ آج خداوند آپ نے ہمارے فوکس کو ری فوکس کیا ہے، آپ نے ہمیں احساس دلایا ہے کہ آپ خدا ہو، آپ خدا ہو لیفٹ اوور کے، آپ خدا ہو ہر ایک ٹائم پہ، ہر ایک سرکمٹینسز میں آپ ہی خدا ہو۔ کوئی نہیں ہے جو ہماری زندگی میں کنٹرول لے سکے، آپ کی مرضی سے سب کچھ ہوتا ہے۔ خداوند آج جتنے سننے والے، دیکھنے والے ہیں، ان کو آپ خداوند تیار کیجئے کہ وہ ان چیزوں کی طرف نہ دیکھیں کہ جو نکل گئی ہیں، بلکہ ان چیزوں کی طرف دیکھنا شروع کریں جو ابھی بچ گئی ہیں۔ ہمارا خدا ان پہ برکت دے گا اور جو کچھ کھویا اس سے بڑھ کر آپ کو واپس کرے گا۔ یسوع کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔